مہمان حضرات ناشتہ کر رہے تھے تو اللہ کے ولی آئے، فرمایا وہ دو مولانا حضرات جو تھے وہ کدھر گئے؟ متوسلین معتقدین نے بتایا حضرت وہ نہر پہ گئے تھے نہانے کے لیے، مگر ان کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک شیر آیا ان کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ نکل نہیں پا رہے۔ حضرت کے اوپر جلال طاری ہوا، چلے گئے۔ جب گئے تو دیکھا واقعی سچ مچ شیر کپڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے منہ پہ 2 تماچے لگائے، شیر تم دبگا کے آگے چلا گیا۔ اور وہ مولوی حضرات بیچارے آئے، انہوں نے کپڑے پہنے، اب جا رہے ہیں آستانے کی طرف۔ اللہ کا فقیر تھا، اللہ کا ولی تھا، کیونکہ دل کے دروازے سے اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات اچھی ہے کہ تم نے زبان کو سیدھا کیا ہوا ہے، میں نے دل کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ تمہارا اور میرا فرق یہ ہے، جس نے زبان کو سیدھا کیا ہے وہ شیروں سے ڈرتا ہے، جس نے دل کو سیدھا کیا ہے شیر اس سے ڈرتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو بڑے اچھے احسن انداز میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے، وہ دل کا خیال تھا جو غیر محسوسات ہے، جو مدرکات سے باورا ہے۔ جب اللہ کا ایک ولی دل کے دروازے سے جھانک کر سب کچھ دیکھ سکتا ہے تو پھر وہ نبی جس کو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، امی اجازت دیجئے، بیٹا کس چیز کی اجازت؟ دل کرتا ہے آج مغرب کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کروں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ بات تو اچھی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا نور و نقاء سے بھرا ہوا زمانہ پایا ہے جو تمام زمانوں سے افضل ہے، لیکن آج اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ امی آج دل کرتا ہے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا، پھر ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤں گا اور کہوں گا کہ یا رسول اللہ میرے گناہوں کو بھی اور میری والدہ کے گناہوں کو بھی بخشوا دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ لیکن والدہ نے صحابیہ ماں تھی اس دور کی، اس نے یہ آگے نہیں کہا کہ بیٹا نماز اور سجدے کے ہوتے ہوئے پھر دامن رسالت کو کیوں وسیلہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس نے اپنے سجدے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ دامن رسالت کا وسیلہ بھی ضروری جانا۔ فرمایا بیٹے ضرور جاؤ۔ اب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی اور سرکار نے نماز